بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل لبن ضویان، ہم اس کتاب میں کتاب الطہارہ اور باب الوضوء پڑھ رہے ہیں. آج یہ جو اس کا حلقہ ہے یہ 17واں حلقہ ہے جو ہم اس کتاب میں پڑھنے جا رہے ہیں. چلیں باب الوضوء سے پڑھنا ہے، شروع کریں شیخ. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الوضوء تجب فيه التسمية لحديث أبي هريرة مرفوعا: لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وتسقط سهوا نص عليه لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، وإن ذكرها في أثنائه ابتداء صححه في الإنصاف. وقيل يأتي بها حيث ذكرها ويبني على وضوئه. قطع به في الإقناع وحكاه في حاشية التنقيح عن أكثر الأصحاب. وفروضه 6: غسل الوجه لقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ومنه المضمضة والاستنشاق لحديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم، وفيه فمضمض واستنثر، متفق عليه. وغسل اليدين مع المرفقين لقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. ومسح الرأس كله لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. ومنه الأذنان لقوله صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس. رواه ابن ماجه. وغسل الرجلين مع الكعبين لقوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. والترتيب لأن الله تعالى ذكره مرتبا، وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا وقال: هذا وضوء لمن لا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، أي بمثله. والموالاة لحديث خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء. رواه أحمد وأبو داود. وزاد: والصلاة ولو لم تجب الموالاة لأمره بغسل اللمعة فقط. وشروطه 8: انقطاع ما يوجبه قبل ابتدائه ليصح، والنية لحديث إنما الأعمال بالنيات، والإسلام والعقل والتمييز، وهذه شروط في كل عبادة إلا التمييز في الحج. والماء الطهور المباح لما تقدم في المياه فلا يصح بنحو مقصوب لحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة ليحصل الإسباغ المأمور به، والاستجمار. وتقدم المأمور. چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل اس کتاب میں کتاب الطہارہ پڑھ رہے ہیں اور اس میں آج باب الوضوء پڑھنے جا رہے ہیں. باب الوضوء میں یہاں بسم اللہ کہنا اس کا کیا حکم ہے؟ التسمیہ یہ کہتے ہیں بسم اللہ کہنے کو. اس کے برخلاف بسملہ کسے کہیں گے مشائخ؟ جی مشائخ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تسمیہ کہیں گے تو بسم اللہ، صرف بسم اللہ کہنے کو کہتے ہیں، اور بسملہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو. تو یہاں وضو کے شروع میں پوری طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف بسم اللہ کہنے کی ضرورت ہے،
کیونکہ یہاں پر جو حدیث میں جو بات ذکر کی گئی لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، بسم اللہ جس نے نہیں کہا اس کا وضو نہیں ہے. یہ صرف اللہ کا نام ذکر کرنے کی بات اس میں کہی گئی، اسی کو تسمیہ کہتے ہیں. بسملہ کہتے ہیں تو پوری طرح بسم اللہ کا صیغہ یعنی پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل پڑھنے کو کہتے ہیں. اس کے بعد یہاں پر ہم لوگ جو باب الوضو پڑھ رہے ہیں، اس میں جو چیزیں اس کے ابتدا میں واجب ہیں اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے. بسم اللہ کو واجب قرار دیا، بسم اللہ کہنا واجب ہے. یہ فقہ حنبلی میں ہے، جمہور کے پاس تو یہ سنت ہی ہے بسم اللہ کہنا. یہ امام احمد کے پاس یہ بسم اللہ کہنا واجب ہے. پھر یہ بات بھی ذکر کرتے ہیں کہ اگر وہ بھول گیا نہیں کہا تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا وضو نہیں ہوگا، اس کا وضو ہو جائے گا، لیکن بھولنے سے یہ ساقط ہو جائے گا بسم اللہ. نص علیہ کی کا مطلب یہ ہے کہ امام احمد نے اس کو لکھا ہے، یہ بات بیان کی ہے. لحدیث عفی لامتی عن الخطأ والنسیان، امت محمدیہ سے غلطی اور نسیان اس کو معاف کر دیا گیا ہے. اس حدیث کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے، لیکن اگر کسی نے چھوڑ دیا تو پھر یہ ساقط ہو جائے گا. وَإِن ذَكَرْهَا فِي أَثْنَائِهِ ابْتِدَاءً صححه في الإنصاف وقيل يأتي بها حيث ذكرها ويبني على وضوئه قطع به في الإقناع وحكاه في حاشية التنقيح عن أكثر الأصحاب. فقہ حنبلی میں یہ بات کئی لوگوں نے ذکر کی کہ اگر یہ درمیان میں ذکر کر لے تو اس صورت میں اس کو پڑھ لینا چاہیے. جیسے ہاتھ دھلنے تک آ گیا تھا، اب اس کو یاد آیا، چہرہ دھل رہا تھا اس کو یاد آیا تو بھی اس کو بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے. یہ اور ایسا نہیں کہ پھر سے شروع وضو کرے گا، بلکہ جتنا ہو گیا اس کو وہ کنٹینیو کرے گا. اب یہاں سے وہ مسائل جن کو خاص طور پر یاد رکھنا چاہیے ایک طالب علم کو، ایک امام کو، ایک مؤذن کو، یہ ساری چیزیں ضروری ہوتی ہیں اور یاد رکھنے کے لیے بھی یہ چیزیں اہم ہیں. یہاں سے وہ چیزیں شروع ہو رہی ہیں. فروضہ ستہ، وضو کے فرائض کتنے ہیں یا فروض الوضو کتنے ہیں، فرائض الوضو کتنے ہیں، یہ ستہ ہیں، 6 ہیں. سب سے پہلے چہرے کا دھونا، پھر ہاتھ کا دھونا، پھر سر کا مسح کرنا، پھر پیر کا دھونا، 5ویں چیز ترتیب، 6ٹھی چیز موالات. اب ترتیب کیا چیز ہے؟ ترتیب ایک کے بعد دیگر، جس طرح اللہ تعالیٰ نے مرتب بیان کیا ہے. پہلے فغسلوا وجوہکم، پہلے چہرہ دھونا ہے فرائض وضو میں، پھر ہاتھ دھونا ہے، پھر سر کا مسح کرنا ہے، پھر پیر دھونا ہے. یہ سب مرتب ہیں. آدمی پہلے ہاتھ دھل کر پھر چہرہ دھلے، یہ صحیح نہیں ہے. ہاتھ دھلنا مطلب یہ کوہنی تک ہاتھ دھلنے کی بات، جو وضو کے ابتدا میں جو صرف یہ ہتھیلیوں کو دھونے کا جو ذکر ہے وہ سنت ہے، اس کی بات نہیں. یہ ترتیب مرتب انداز میں. موالات یک کے بعد دیگرے کرنا، دونوں میں ایک بڑا فاصلہ نہیں کرنا، اس کو کہتے ہیں الموالات. یک کے بعد دیگرے برابر کرتے جانا. یہ 6 چیزیں ہیں وضو کے فرائض میں. اس کو اب مفصل ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں. وفروضہ ستۃ، غسل الوجہ، سب سے پہلے فرائض وضو میں چہرے کا دھلنا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم، یہ دلیل ہے. ومنہ المضمضۃ والاستنشاق، صرف چہرے کا دھلنا ہی نہیں، چہرے کے دھلنے میں یہ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ بھی آ جاتا ہے. مضمضہ کہتے ہیں کلی کرنے کو، استنشاق کہتے ہیں ناک میں پانی چڑھانے کو. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے، حمران مولا عثمان بن عفان کی جو حدیث ہے، اس میں حضرت عثمان نے جو وضو کر کے بتلایا تھا، اور حمران جو ان کے غلام تھے انہوں نے جو ذکر کیا اس میں یہ ہے فمضمض واستنثر، کلی بھی کرو، ناک میں پانی چڑھا کے ناک کو بھی جھاڑ لو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے.
یہ بخاری و مسلم کی صحیح حدیث ہے۔ تو اس اعتبار سے چہرہ دھلنے میں کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، یہ بھی شامل ہے۔ اس کے بعد دوسرا رکن یا دوسرا اس کو ارکان وضو بھی کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیے صرف فروض بولیں گے تو فروض ہی نہیں، اس کے لیے آپ ارکان کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ غسل الیدین مع المرفقین، دونوں ہاتھوں کا کہنی سمیت دھونا، مرفقین کہتے ہیں کہنی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کہنیوں تک دھو، الا یہاں پر مع کے معنی میں ہے ہاتھوں کو کہنیوں کے ساتھ دھونا، کہنی سمیت دھونا، یہ مطلوب ہے۔ وہ غایہ مغیہ میں داخل ہے یا نہیں ہے؟ تو یہاں پر مغیہ میں داخل ہے یا نہیں ہے مشائخ؟ کیا مشائخ؟ داخل ہے۔ تو وہاں تک بولے تو اس کو سمیت، وہ اسی کو کہتے ہیں غایہ مغیہ میں داخل ہے۔ اس کے بعد ومسح الرأس کلہ، پورے سر کا مسح کرنا، وامسحوا برؤوسکم، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اب یہ اختلاف بہرحال مسالک میں ہے۔ شوافع کے پاس مسح بعض الرأس یکفی، بس صرف تھوڑا سا مسح کریں گے تو بھی وہ کافی ہے۔ وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کی وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک گھوڑ کے پاس پیشاب کیا تو کھڑے ہو کر پیشاب کیا تھا، پھر جب وضو کیا تو اس میں کہ ربع راس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا، جبکہ دیگر جو احادیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کرنے کا طریقہ اس میں بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاقبل بہ وادبر، سامنے لائے پیچھے لے گئے، یہ طریقہ بتلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پورے سر کا مسح کر کے بتلایا۔ تو پورے سر کا مسح کرنا یہی صحیح ہے، اور یہ ارکان وضو میں سے ہے۔ اگر کوئی آدمی جلدی جلدی میں ہاتھ پیر منہ دھل کے بس ختم کر دے، سر کا مسح نہ کرے، تو پھر اس کا وضو نہیں ہوگا۔ وَمِنْهُ الْأُذُنَانِ، سر کے مسح میں کان کا بھی ساتھ ساتھ مسح کرنا چاہیے۔ الاذنان من الراس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے الاذنان من الراس، شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا، بعض لوگوں نے اس حدیث کے تعلق سے کلام کیا ہے۔ یہ اذنان من الراس مطلب یہ کہ مسح کے حکم میں وہ اس کے ساتھ ہیں، لیکن اگر کان کا مسح چھوٹ جائے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی کا وضو مکمل نہیں ہوا، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے آیت وضو میں جو احکام دیے ہیں وہ فرائض میں ہیں، اور جو اذن کا مسح ہے یہ سنت سے ثابت ہے۔ اس اعتبار سے اگر کوئی آدمی کان کا مسح چھوڑ دے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، یہ بات نہیں ہے، کیونکہ اس نے فرائض وضو کو مکمل کیا، جو فرائض تھے اس کو اس نے ادا کیا۔ یہاں مسح راس ہی کے حکم میں یہ اذنان کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ وغسل الرجلین مع الکعبین، دونوں پیروں کو کعبین کے ساتھ دھونا، ٹخنوں سمیت دھونا، یہاں پر بھی مع واضح ہے۔ وارجلکم الی الکعبین، الی مع کے معنی میں یہاں پر بھی غایہ مغیہ میں داخل ہے، وہ کہنی جو ٹخنے ہیں وہ ٹخنے سمیت دھونا ہے، اس کے نیچے تک نہیں دھونا ہے۔ اب اس کے بعد یہ جو چار الفاظ، یہ جو چار کلمات جو آیت وضو میں ذکر کیے گئے ہیں، ان کے علاوہ جو چیز یاد رکھنے کی ہے اس میں الترتیب، مرتب اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ساری چیزوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مرتب ہی وضو کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ھذا وضو لا يقبل اللہ الصلاۃ الا به، ای بمثلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب برابر اسی طرح وضو کر کے بتلائے ہیں تو ایسے ہی وضو کرنا چاہیے۔ والموالاہ لحدیث خالد بن معدان ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے پیر کے پچھلے حصے میں چمک ہے۔ چمک ہے کا مطلب یہ کہ ایسی جگہ جہاں پر پانی نہیں پہنچا تھا، لمعۃ قدر الدرہم، اتنی چھوٹی سی جگہ درہم برابر وہاں پر پانی نہیں پہنچا تھا۔ فأمرہ ان یعید الوضوء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا
کہ وہ دوبارہ وضو کرے. دوبارہ وضو کیوں کریں؟ کیونکہ تھوڑا بھی فرائض وضو میں سے چھوٹے گا تو وہ وضو مکمل نہیں ہوگا، اور پیر کو مکمل دھونا مطلوب ہے کیونکہ وہ فرائض وضو میں سے ہے. اس آدمی نے تھوڑی سی جگہ چھوڑ دی تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوبارہ حکم دیا. تو اب یہاں پر استدلال کس بات سے ہے کہ یکے بعد دیگرے دھونا یہ مطلوب ہے. اب وہ آدمی وضو کر کے آیا ہوگا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہوگی تو کچھ دیر تو ہو ہی گئی تھی. اگر موالات واجب نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے جاؤ اتنا پیر کا حصہ جہاں پہ پانی نہیں لگا ہے وہاں جا کر تھوڑا سا پانی ڈال کر آؤ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اس کو کہا کہ پھر سے تم جاؤ پوری طرح وضو کر کے آؤ. یہ بات اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ موالات ضروری ہے، کیونکہ اگر موالات ضروری نہ ہوتا، ایک کے بعد دیگرے برابر پے در پے دھونے کا حکم نہیں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس اس کو اتنا کہہ دیتے کہ بھائی جاؤ تم یہ جو ہے جگہ جہاں پر سوکھا ہے اس کو اتنے کو پانی ڈال کر آؤ. چلیے اس کے بعد دیکھیے شروط الوضو. شروط ہو، یہ جو ضمیر جا رہی ہے ہو، وہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ وضو. جی، شروط ہو یعنی شروط الوضو. اسی طرح فروض ہو جو کہا وہ یعنی فروض الوضو. اس کے بعد اس کے شرائط کیا ہیں؟ 8 شرائط ہیں. کیا شرائط ہیں 8؟ سب سے پہلے انقطاع ما یوجبہ قبل ابتدائہ لیصح. جو وضو واجب کرنے والی چیز ہے وہ رک جائے. انقطاع کہتے ہیں ختم ہو جانا. ایک آدمی کو اگر پیشاب کی ضرورت پڑی، پیشاب کر رہا ہے، اب جلدی میں ہے تو ادھر پیشاب ابھی ختم بھی نہیں ہوا ادھر ہاتھ دھونا شروع کر لیا تو یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ انقطاع ما یوجب الوضو ضروری ہے. پوری طرح اس کا رک جانا ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ ادھر ابھی پورا ختم بھی نہیں ہوا ادھر آپ نے وضو کرنا شروع کیا، یہ وضو صحیح نہیں ہوگا. کیونکہ آپ ہاتھ دھل لیے، چہرہ بھی تھوڑا دھل لیے، بعد میں ادھر اب بعد میں استنجا آدمی کرے تو یہ صحیح نہیں ہوگا. اسی لیے کہہ رہے ہیں انقطاع یعنی پوری طرح ختم ہو جانا، رک جانا، مکمل ہو جانا. ما یوجبہ کا مطلب یہاں پر بھی ہا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ وضو کی طرف. ٹھیک ہے، وضو کی طرف. ہاں. انقطاع ما وضو کی طرف یوجبہ، سے. ہاں انقطاع ما یوجبہ ای معنی ما یوجب الوضو قبل ابتدائہ، وضو کو شروع کرنے سے پہلے. لیصح یعنی لیصح الوضو، وضو اگر صحیح ہونا ہے تو یہ ساری چیزیں مکمل رک جانا ان کا ضروری ہے. اچھا اس کے بعد والنیہ، نیت ضروری ہے. آپ وضو کرنا چاہ رہے ہیں بغیر نیت کے، صرف ایسے ہی گرمی میں آئے اور وضو کی نیت نہیں تھی، پانی ٹھنڈا جو ہے ڈال لینے کا ارادہ تھا کہ بھئی تھوڑا سا پسینہ دور ہو جائے، ہاتھ پیر ایسے ہی بلا وضو کی نیت کے ایسے ہی دھل لیے. اب اچانک اذان ہوئی تو اس بنیاد پر کیا جا کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ کیا مشائخ؟ نہیں، نیت ہی نہیں تو نماز وضو نہیں ہو سکتا. بالکل، جب اس نے نیت نہیں کی تھی وضو کی تو پھر وہ اس بنیاد پہ جا کے نماز نہیں پڑھ سکتا، گرچہ کہ اس نے تھوڑی دیر پہلے ہاتھ پیر منہ دھل لیے تھے. اس کے باوجود جب تک اس کی وضو کی نیت نہیں تھی تو وہ وضو کی عبادت نہیں شمار ہوگی. تو ان 8 شرائط میں سب سے پہلے انقطاع ما یوجب الوضو یہ ہے، یا اس کو دوسرے الفاظ میں آپ انقطاع النجاسہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا انقطاع جو بھی آپ مفہوم میں یہ سمجھ جائیں، نجاست ہو یا ہوا کا نکلنا ہو، یہ ساری چیزیں کا انقطاع ہونا ضروری ہے. دوسری چیز یا دوسری شرط نیت ضروری ہے. وضو کرتے ہوئے وضو کی ہی نیت ہونی چاہیے. اب اس کے علاوہ تیسری شرط اسلام ہے کہ ایک آدمی مسلمان ہو تو ہی اس کا وضو درست ہوگا. اسی طرح ایک عقل مند انسان ہو
اس کو عقل ہو، اس کے پاس تمیز ہو، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ ایک مجنون ہے لیکن بالغ ہے، تمیز یہ بلوغت کی بات ہم کہہ سکتے ہیں، سن و تمیز کہتے ہیں سن بلوغ کو، یا کیا کہتے ہیں، یہ تمیز مطلب یہ تفریق، بلوغت نہیں، تفریق اس کو کہتے ہیں۔ یعنی یہ چیز اب ہم وضو کر رہے ہیں، اس کو فرق ہو، یہ اسی کو یہ تمیز کہہ رہے ہیں۔ الاسلام، العقل، التمیز، یہ ساری چیزیں شرائط ہیں وضو کے۔ والماء الطہور المباح، اور اسی طرح پانی کا پاک ہونا، مباح ہونا یہ ضروری ہے۔ وہ مباح کی جو قید لگائے ہیں اس کی وجہ سامنے وہ بتلا رہے ہیں، لما تقدم فی المیاہ فلا یصح بنحو مغصوب لحدیث من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد۔ مائع مغصوب اگر کوئی آدمی لے کے وضو کرتا ہے تو اس کا وضو درست نہیں ہوگا، یہ فقہ حنبلی کی رائے ہے۔ بس دیگر مسالک والوں کی جو رائے ہے کہ وہ مائع مغصوب اگر ہو تو اس کا وضو تو صحیح ہو جائے گا، بس اس کو گناہ ہوگا پانی چھیننے کا یا چوری کرنے کا۔ علت تمیز فی الحج کیا ہے شیخ؟ اس کی تھوڑی وضاحت۔ اچھا، وهذه شروط في كل عبادة الا التمييز في الحج۔ اچھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول کیا اس بچے پر حج ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم ولکی اجر۔ ایک بچے کو اٹھا کر کسی عورت نے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے رسول کیا اس پر حج ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں اس پر حج ہے، اور کیا کہتے ہیں تمہیں اس کا ثواب ملے گا۔ تو اس طرح یہ اگر کوئی بچہ حج کر لے تو کیا اس کا ثواب اس کو ملے گا یا والدین کو ملے گا؟ تو یہ اس کا ثواب والدین کو ملے گا، لیکن اس کے اوپر جب بلوغت اس کی ہو، جب وہ بالغ ہو جائے، جب سن رشد کو پہنچ جائے، اس کو اپنا حج کرنا پڑے گا۔ تو یہ اگر بچپن میں کوئی آدمی حج کر لیا تھا تو پھر وہ اس کے بعد بالغ ہونے کے بعد یہ نہ کہے کہ میں بچپن میں حج کر لیا ہوں، میرا حج ادا ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے مشائخ، واضح ہوئی بات؟ جی شیخ۔ جی، تو یہ وہی اس کی طرف اشارہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، وَإِزَالَةُ مَا يَمْنَعُ وُصُولَهُ، یہاں پر یہ کس کی، یہ وصولہ کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ وَإِزَالَةُ مَا يَمْنَعُ وُصُولَهُ، یہاں وصولہ میں ہا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ ہو کی ضمیر کدھر؟ پانی کی جی، کہ اگر کوئی آدمی ازالۃ ما یمنع وصولہ، پانی کو پہنچنے سے جو چیز رکاوٹ بنتی ہے اس کو دور کرنا ضروری ہے۔ جیسے ابھی خواتین بہت ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں، نیل پالش، یہ جو ناخن پر استعمال کرتی ہیں، اس کی کبھی کھپلی بنتی ہے، کیا بولتے ہیں اس کی، کھپلی ہی بولتے ہیں، ہاں، اس کا پوری طرح یعنی کہ کور کی طرح بنے گا، کبھی کبھار آپ اس کو پوری طرح کلر کی جیسے پکڑ لیتا ہے نا، تو یہ ناخن بھی اعضائے وضو میں سے ہے، ہاتھ اعضائے وضو میں سے ہے، اگر اس کے اوپر پوری طرح کھپلی بن کے وہ کلر بیٹھ جائے گا اور اس کے نچلے حصے میں پانی نہیں لگے گا تو پھر اس کا وضو نہیں ہوگا۔ تو ایسی صورت میں جو خاتون اب نماز پڑھنا چاہ رہی ہے، نماز کا وقت ہوا ہے اور اس کے پاس یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں، تو ان ساری چیزوں کو نکالے، وضو کرے، پھر نماز پڑھے، چاہے تو پھر بعد میں لگا لے، لیکن وضو کی حالت میں جو بھی پانی اعضائے وضو کو پہنچنے سے روکتا ہے ان ساری چیزوں کو ہٹانا چاہیے۔ کوئی بھی آپ گلوز ڈال لیے ہیں، کور ڈال لیے ہیں، آپ کو کوئی بھی کہیں اسٹیکر بھی لگ گیا ہے، وہ اسٹیکر ہٹانا پڑے گا تاکہ آپ کا پیر یا پورا ہاتھ مکمل دھل جائے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کبھی انسان جو ہے اسٹیکر، وائٹ اسٹیکر جو ہے اس کا چھوٹا سا ٹکڑا پیر کے نچلے حصے میں لگ گیا، کبھی وہ آگاہ نہیں ہوا، اگر پوری طرح ہاتھ پھیر کر نیچے سے نہیں دھویا، اسٹیکر لگا رہا تو پانی اتنی جگہ میں نہیں لگے گا۔ تو یہ ازالۃ ما یمنع وصول الماء،
یہ بھی شرائط وضو میں سے ہے کہ اگر ایک انسان وضو کرنا چاہ رہا ہے تو وضو کے پانی کو روکنے والی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں پہلے ہٹانا چاہیے، اس کو دور کرنا چاہیے، چاہے پھر وہ نیل پالش ہو، اسٹیکر ہو، حتیٰ کہ جو لوگ پینٹ وینٹ مارنے والے لوگ ہیں ان کے ہاتھوں میں کبھی چہرے پہ پینٹ اچھل جاتا ہے تو ان کو وضو کرنے سے پہلے اس کو ہٹانا چاہیے تاکہ وضو صحیح طور پر ہو سکے، کیونکہ پینٹ لگ جاتا ہے تو پھر پینٹ نیچے کے حصے میں پانی لگنے سے روکے گا۔ اسی طرح کوئی آدمی چکنی چیزوں کو استعمال کر رہا ہے، چکنائی کا کام کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ پانی کو اگر وہ روکے گی، نیچے اس کے بدن کو، چمڑی کو لگنے نہیں دیتی ہے، تو ایسی ساری چکنائی کو پہلے آدمی کو دور کر لینا چاہیے، اس کے بعد ہی وضو کرنا چاہیے تاکہ اس کا وضو صحیح طور پر مکمل ہو سکے۔ یہ وہی کہہ رہے ہیں وَإِزَالَةُ مَا يَمْنَعُ أُصُولَهُ إِلَى الْبِشْرَةِ لِيَحْصُلَ الْإِسْبَاغُ الْمَأْمُورُ بِهِ۔ الاسباغ کس کو کہتے ہیں؟ مکمل وضو کرنے کو کہتے ہیں۔ الاسباغ مکمل کرنا، اسبغ یسبغ اسباغا، مکمل کرنے کہتے ہیں۔ تو وضو مکمل اگر ہونا ہے تو اس کے لیے یہ ساری چیزیں ہٹانی پڑیں گی۔ والاستجمار، اسی طرح استجمار بھی شرط ہے۔ استجمار کا مطلب یہ ہے کہ پتھر کے ذریعے سے استنجا کرنا، اور یہ بھی اس لیے کہ اگر آدمی وہ استنجا کیے بغیر اگر وضو کر لے گا تو اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا۔ تو یہ 8 چیزیں وضو کے شرائط میں سے ہیں، تو ان کا مکمل کرنا وضو کے مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے۔ کوئی آدمی جس طرح نیت کے بغیر ہاتھ پیر دھو لینے سے اس کا وضو نہیں ہوتا، اسی طرح ایک آدمی بغیر استنجا کیے وضو کر لیتا ہے تو بھی اس کا وضو مکمل نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایسی چیزیں جو پانی کو روک رہی ہیں اس کے رہتے ہوئے وضو کر لے تو بھی اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا۔ تو یہ آج کے سبق میں خاص طور پر وضو کے فرائض 6 ہیں اور وضو کے شرائط 8 ہیں، ان کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے مشائخ، نکتفی بہذا القدر، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔